الدرس الثلاثون، کیونکہ حروف کا چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں تو حروف مشبہ بالفعل یعنی ایسے حروف جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں، ایک ان کا جو عمل ہے، فنکشن ہے کہ جو لفظ ان کے ساتھ اٹیچڈ ان کا فاعل ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر لاتے ہیں، اور جو ان کی خبر ہوتی ہے اس کو پیش دیتے ہیں۔ یہ اس کا عمل ہے۔ ان کی ٹوٹل تعداد 6 ہے۔ انا، انا، کانا، لاکنہ، لعل اور لیتا، ہذہ 6 حروف جن کو کہا جاتا ہے مشبہ بالفعل۔ اب مثالیں، ان اللہ، ہا پر زبر انا، اللہ لفظ اللہ اسم انا کا اس پر زبر، غفور خبر ہے را پر پیش۔ اس کو آپ یاد رکھنا، آگے افعال حروف ناقصہ افعال ناقصہ آ رہے ہیں، ان کا عمل اس کے برعکس ہوگا۔ میں پھر آپ کو وہاں بتاؤں گا کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے برعکس ان کا فنکشن ہے۔ تو ان کا فاعل پر زبر ہے اور خبر ان کی مرفوع ہے، یعنی لفظ اللہ ہا پر زبر ہے، غفور کے را پر پیش ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان کا معنی بے شک، ان کا معنی بھی بے شک۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، لفظ محمد کی دال پر زبر ہے، رسول کے لام پر پیش ان کی وجہ سے۔ کأن، گویا کہ تشبیہ کے لیے۔ کأن علی اسد، گویا علی شیر ہے، تو یہ تشبیہ کے لیے لفظ قرآن شریف میں آیا۔ اس کا عمل وہی چل رہا ہے، فاعل منصوب خبر مرفوع، یاد رکھنا، بہت بڑا فنکشن۔ لیکن یہ کسی بات میں شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن شریف میں آیا شہداء کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ، یہ لیکن لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ لیکن پانچواں ہے لعل، اس کا معنی ہے پرہیپس، شاید، جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا، کیوں کرو عبادت؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہیں تقوی مل جائے۔ آخری حرف ہے لیتا، اس میں آرزو اور تمنا پائی جاتی ہے۔ لیت الشبابا، با پر زبر اس کی وجہ سے، لیتا کی وجہ سے، کاش جوانی لوٹ آتی، یعود واپس آ جاتی۔ تیسری قسم ہے حروف عاملہ کی، حروف ندا، یہ کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ 5 حروف ہیں، یا، ایا، حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ۔ ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ چونکہ عاملہ حروف ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے جی؟ کہتے ہیں ان کے بعد وہ اسم جس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، ہا پر پیش یا کی وجہ سے، لیکن اگر مرکب اضافی پر یہ آئیں گے، یا آئے گا، تو مضاف کو زبر دیں گے، جیسے یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، تو دال پر زبر، یہ مرکب اضافی ہے، یا نے اس کو زبر دے دی۔ چوتھا حروف ہیں، یہ آپ نے پہلے پڑھے، شاید تھوڑے سے تک آپ کو اندازہ ہوگا، یہ دونوں آگے جوازم بھی آ رہے ہیں، یہ نواسب ہیں۔ نواسب جمع ہے سلیم، سب نصب کی، ناصب یعنی وہ چیز فیاض صاحب جو نصب دے، زبر دے، نصب زبر کو کہتے ہیں۔ تو نواسب مضارع وہ حروف جو مضارع کو نصب دیتے ہیں یا نصبی حالت میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ حروف ہیں، ان کو کہتے ہیں نواسب مضارع۔ ان میں سب سے پہلا ہے، اب دیکھیں نام بھی آ رہا ہے، معنی آ رہا ہے، مثال آ رہی ہے، یہ ٹیبل بنا دی ہے تاکہ ان کی کلاسیفیکیشن ہو جائے اور سمجھ میں آسانی۔ ان، اس کا معنی ہے دیٹ، کہ، مثال ہے امرتو، یہ فعل مجہول ہے، الف پر پیش آیا ہے۔ ارشد صاحب آپ کو بتا چکے کہ ماضی مضارع کے پہلے حرف پر جب پیش ہو وہ پیسے وائس ہوتا ہے،
उमिर तो मुझे हुक्म दिया गया, ठीक है, ये नहीं कि मैंने हुक्म दिया बल्कि मुझे हुक्म दिया गया। पैसिव वॉइस का तर्जमा अन के आबुदल्ला, दाल पर ज़बर अन की वजह से मुझे हुक्म दिया गया कि मैं इबादत अल्लाह की करूं। आबुदा फ़ेल मुतकल्लिम है मुज़ारे। दूसरा लफ्ज़ है लाम नून जी, ये भी ज़बर देता है मुज़ारे को, हरगिज़ नहीं, नेवर का माना है। लन नस्बिरा, कौम मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैगंबर से कहा था कि हम मन्नो सलवा एक ही खाना है। लन नस्बिर अला तामी वाहिद, हम एक किस्म के खाने को बस कब तक खाते रहेंगे, कोई और सब्ज़ियाँ चीज़ें लाओ। सब्ज़ियों के नाम भी छठे सिपरकों के अंदर पहले सिपारे में मौजूद हैं। तो लन नस्बिरा, रा पर ज़बर है लन की वजह से। इसी तरह लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँचोगे, तो यहाँ लाम नून की वजह से जो है नून है वो गिर गया। तो ये सिंपल या तो ज़बर लाएगा या जब नून आखिर में या हर्फ इल्लत नून हो तो उसको गिरा देता है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी का कमाल हरगिज़ ना हासिल कर सकोगे जब तक कि वो चीज़ खर्च ना करो जिसे तुम पसंद करते हो। प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में जब तक कुर्बान नहीं करोगे, नेकी का कमाल नहीं हासिल होगा। तीसरा हर्फ है कै, सो दैट, ताकि, तअल्लमतुल कुरआना, मैंने कुरान करीम सीखा, कै अअमल बिही, ताकि मैं उस पर अमल करूँ। नेक्स्ट है इज़न, इसका माना है तब तो। इज्तहद्ता कसीरन, तो ने बहुत मेहनत की। इज़न तनजहा, ज़बर है जी, ये इज़न की वजह से तब तू कामयाब हो जाएगा। आखिरी लफ्ज़ है जिसने मुज़ारे को नस्ब देनी है वो है हत्ता जी। ये हरूफ जर भी है लेकिन जज़म के लिए भी आता है। इसका माना है यहाँ तक, इजलिस होना, वहाँ बैठ जाओ। हत्ता अर्जिआ, आइन पर ज़बर, हत्ता की वजह, मैं जब तक कि मैं वापस आ जाऊँ। ये थे नवासिब मुज़ारे। अल-आन नहनु नदरुस, अब हम पढ़ रहे हैं जवाज़िम मुदारे। ये वो हरूफ हैं जब मुज़ारे पर कुरान शरीफ में ये हरूफ में से कोई एक हर्फ मौजूद होगा तो ये मुज़ारे को जज़्म भी देता है और उसे जज़्म वाली हालत में कन्वर्ट और तब्दील कर देता है। इसलिए इन हरूफ को जवाज़िम मुज़ारे, मुज़ारे को जज़्म देने वाले या मुज़ारे को हालत जज़्मी में तब्दील कर देने वाले हरूफ, ये हैं जवाज़िम मुदारे। ये हरूफ मुंदरज ज़ैल हैं लम, लम्मा, लाम अमर, लाए नहीं और इन। हाज़िही खम्स कलिमात, हाज़िही खम्स कलिमात, ये 5 हरूफ हैं और ये मुज़ारे को जज़्म देते हैं या उसे हालत जज़्मी में ले आते हैं। मसलन लम, इसका माना है नहीं, ठीक है जी। इसकी दूसरी खूबी ये होती है कि ये लम मुज़ारे को माजी के माना में तब्दील कर देता है, ठीक है जी। अब लम की मिसाल, लम यज़हब, वो नहीं गया, पास्ट टेंस में उसको ले जाएगा, ये लम की खसूसियत है। दूसरा हर्फ है लम्मा, ठीक है जी। ये प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है, ज़माने हाल की नफ़ी के लिए लम्मा आता है। लम्मा का माना है अभी तक नहीं, ठीक है जी। हाल की नफ़ी के लिए किसी भी काम में फ़ेल हाल की नफ़ी के लिए लम्मा आता है। जैसे लम्मा यज़हब, बा पर जज़्म आ गई, इसका माना है वो अभी तक नहीं गया। ये इट वाज डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, टू कलिमात, 2 हरूफ में ये तब्दीली और यानी फ़र्क था। तीसरा हर्फ है लाम अमर, इसका माना होता है चाहिए। ये फ़ेल अमर गैब के शुरू में इस्तेमाल होता है। तमाम तलबा जब फ़ेल अमर गैब की गर्दान करते हैं तो इस लाम का इस्तेमाल करते हैं। लियज़हब
لیکتب، لینصر وغیرہ وغیرہ. تو یہ جب آئے گا یہ بھی آخر میں مضارع کے آخر میں جزم لائے گا. اس کی مثال دیکھی جائے لیجلس، اسے بیٹھنا چاہیے. تو لام نے یجلس کی سین پر زبر لائی اور اس کا معنی ہے چاہیے. لیجلس، اسے بیٹھنا چاہیے. چوتھا لفظ ہے جو جزم لاتا ہے وہ لائے نہیں ہے، یعنی فعل نہیں بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں لام الف لا آتا ہے اور وہ مضارع کے آخر میں جزم لائے گا. لا تجلس، تو نہ بیٹھ، یا لا تفعل، ایسے نہ کرو. ٹھیک ہے جی. تو یہ لا جو ہے اس نے بھی مضارع کے آخر میں یہ جزم لاتا ہے. اور آخری حرف ہے ان. ٹھیک ہے جی. اس کا معنی ہے اگر. تو یہ کنڈیشنل سینٹینس شرطیہ جملہ کے لیے آئے گا. یہ شرط پر جو ہے جزم لاتا ہے. ان تذهب اذهب، اگر تو جائے گا تو میں جاؤں گا. تو حاضی خمس کلمات، ان کو ہم جوازم مضارع کہتے ہیں. افعال ناقصہ کا عمل کیا ہے پوچھیں گے آپ سے. اب چونکہ ہم آج اس کو وائنڈ اپ کرنے میں ہیں تو افعال ناقصہ اسم کو رفع دیں گے. ابھی میں مثال دیتا ہوں. اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے. الٹ ہوگا حروف مشبہ بالفعل کی. ہمیں زبانی یاد ہے کانا، سارا، ذلہ، باتا، اصبح، امسا، بس اتنے یاد ہیں. باقی آگے تو استادوں نے یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو ہم ہر ایک کا نام بتائیں گے، ان کا معنی بتائیں گے اور ہر ایک کی آپ کو مثال دیں گے. افعال ناقصہ کا فنکشن اپنے اسم کو پیش دیں گے اور اپنی خبر کو زبر دیں گے. پہلا ہے جی کانا. اس کے 3 معنی ہیں، تھا، ہوا اور ہے، واز اور از. کانا کی گردان ویسی ہوتی ہے جیسے کہ کانا یکون اور کالا یکولو. آپ اگر دیکھ رہے ہیں کل والا دولہا تو یہ دیکھ لیں، اجوف واوی، کالا یکولو سیم وہی ہے. کالا یکولو کل لا تکل، 4 حرف اس کے بھی وہی ہیں. کانا یکونو کن لا تکن، اور کائن اس کا اسم فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے جی. کانا کی پوری گردان چلتی ہے جیسے کالا یکولو کی طرح آتی ہے. کانا کی گردان کالا، کالا، کالو، کانا، کانا، کانو. اور یکونو کی گردان یقولو کی طرح یقولو، یقولان، یقولونا. تو اسی طرح یکونو کی گردان بھی چلتی ہے. جیسا آپ مثال دے رہے ہیں کان اللہ علیما حکیما. کانا کی وجہ سے لفظ اللہ ہا پر پیش ہے، علیما حکیما اس پر زبریں آ گئی. یہ ماضی کا استعمال. فعل امر کا استعمال اور مضارع کا دیکھیں. سورہ یاسین شریف کی آخری آیت میں دونوں ماضی بھی ہے، ماضی نہیں مضارع بھی ہے اور امر بھی ہے. انما امرہ، اللہ کی شان یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، یقول لہو، وہ اس چیز سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی. ٹھیک ہے جی. اپنا نجم صاحب، کن فعل امر ہے، یکون فعل مضارع ہے. کانا یکون سے. جی میرے ساتھ پہل اس کو پڑھ لیں. 3 4 حالتیں. ماضی ہے کانا، یکون، کن، کائنون. ٹھیک ہے جی. یہ قرآن شریف میں بہت زیادہ استعمال ہوا. اس کی ساری گردانیں وغیرہ یاد کر لیں گے قرآن شریف، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی. سارا، یہ دوسرا ہے جی کانا سارا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کانا یکونو، قالا یقولو، باع یبیعو، سارا یسیرو. یہ اجواف یائی ہے، یہ دوسری قسم ہے جی. یہ اجواف یائی اور کانا اجواف واوی. سارا یہ را ہے، دال نہیں ہے. سارا معنی ہو جانا. اس کی گردان سارا یسیرو باع یبیعو کے وزن پر آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ٹیبل میں دکھا دی اور فلیکس میں آپ نے دیکھ لی. مثال سارا زیدن غنیًا، زید غنی ہو گیا. یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کے لیے آتا ہے
اوپر تھی کان یکون و کن اور کائن، اب یہاں آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، یہ اجوف یائی ہے، میرے ساتھ پڑھیے، سارا یسیرو سر سائرن، ٹھیک ہے جی، یہ اس کے 4 افعال اور حالتیں آ گئی جی۔ اس کے بعد افعال ناقصہ میں اصبح، کام صبح کے وقت، آج بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اچھا صاحب دیکھیں، یہ اصبح کام تو ہونا تھا لیکن ٹائم کو انڈیکیٹ کرتا ہے صبح کے وقت۔ اب ٹائمنگز کو جو لفظ یوز اس واضح کریں گے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اصبح صبح کے وقت، امسا شام کے وقت، اضحیٰ چاشت یعنی 8-9 بجے چاشت کا وقت، اسی سے والضحیٰ واللیل اذا سجا، واللہ دن میں کوئی کام ہو، اور باتا کے معنی رات میں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اصبح، امسا، اضحیٰ 3، ظلہ 4، باتا 5، یہ ہو گئے۔ یہ 5 الفاظ اوقات میں کسی کام کو ظاہر کرتے ہیں یا فقط کسی کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا فرق کہتے ہیں اصبح، امسا، اضحیٰ، یہ باب افعال کے وزن پر آتے ہیں، یعنی ثلاثی مزید فی ہوتے ہیں، 4 حرف ان کی ماضی ہے۔ اب صفحہ نمبر نیکسٹ، انہی کا ماضی آیا، ان کا مضارع آیا، ان کا امر آیا، اور ان کا وزن مصدر بھی آیا۔ میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے، اصبح یصبح، اصبح وزن اس کا ہے اصباح۔ دوسرا ہے جی امسا، یمسی، امسی، امسا۔ تیسرا ہے جی اضحیٰ، یضحی، اضحی، اضحیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں وزن افعال کے وزن پر ہے نجم صاحب، اصباح، امساء، اضحاء، باب افعال ہیں، 4 حرفی ماضی اس کا ہے، اور یہ ثلاثی مزید فی کا 1 حرف کا اضافہ۔ اس کی 2 مثالیں اور آ گئیں، اصبح زید حزینا، زید صبح کے وقت غم زدہ تھا۔ امسا خالد غنیجا، خالد شام کو بڑا امیر ہو گیا۔ ظلہ، یہ فرّ یفر کا وزن ہے مضاعف، 2 لام کٹھے، یہ کل ہم نے پڑھا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے جی۔ مدّا یمدّو، 2 دال، یہاں 2 را آ گئے۔ ظلہ یذلّ، فرّ یفر مضاعف، اور باتا یبیتو، اجوف یائی، باع یبیو۔ اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اپنے رحمان کے بندوں میں، سورہ الفرقان 29واں پارہ اور 3 رکوع، رحمان کے بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں رات گزارتے، تہجد پڑھتے۔ باتا، اس کی مثال دی، بات الفقیر جائعا، فقیر نے بھوکا رہ کر رات گزاری۔ بات الولد باقیا، بچے نے رو کر رات گزاری۔ تو رات گزارنے کے عمل کے لیے باتا کا لفظ، 8واں لفظ، سب سے بڑا چیپٹر یہی ہے حروف کا، اگر اس کو آپ یاد کر لیں گے بہت بڑی جائیداد آپ کو مل جائے گی۔ داما، داما یدوم، وہی قال یقول، اجوف واوی، کسی کام کا ہمیشہ ہونا۔ آپ یہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، داما یدوم، دم دائمن، ٹھیک ہے جی، یاد رکھنا اس کو، اس کے ماضی مضارع امر اور فاعل آ گئے۔ یہ 8 لفظ جتنے تھے اب تک، ان کا ماضی مضارع اور امر اور نہی چاروں استعمال ہوتے ہیں، باقی یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، ان کا صرف یہ لفظ ہی ہیں۔ ما زال، میرے ساتھ پڑھیے، ما زال
ما باریحا، ما فتح، ما انفکا، ما داما، ٹھیک ہے جی، ان کے شروع میں ما آئے گا، اور یہ کسی کام کی ہمیشگی کا مفہوم ان میں پایا جائے گا۔ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ساتھ ہمیشہ رہا، ہمیشہ ہوا، تو یہ 1 2 3 4 5 6، یہ 6 الفاظ دائمی ہمیشگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ تو تلفظ قامت تلامذۃ ما دام الاستاد قائما، یہ ما دامہ کا لفظ، جب تک استاد کھڑا رہا شاگرد بھی کھڑے رہے۔ 14واں لفظ ہے لیسا، اس کی پوری گردان ہے لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیستا، لسنا، لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستنا، لستو اور لسنا، یہ 14 الفاظ قرآن شریف میں موجود ہیں۔ یہ نیچے قرآن شریف کی آیات ہیں جن میں یہ تمام حروف استعمال ہوئے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ لیسا کشت۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کچھ نہیں ہے، عیسائیوں نے کہا یہودی کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ بھی کتاب پڑھتے ہیں، یہ بھی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی نفی۔ وقالوا لن نبرح علیہ عاکفین، ہم ہرگز نہیں ٹلیں گے، اعتکاف سے نہیں اٹھیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس آ جائے۔ اسی طرح 4تھی آیت، 5ویں آیت اور 6ٹھی آیت۔ 7واں لفظ ہے افعال مقاربہ، یہ بھی کسی مفہوم کو ہیں، یہ کسی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن شریف میں آتے ہیں، کم استعمال افعال مقاربہ ہیں، یہ بھی جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، کسی فعل کے قربت کو ظاہر کرتے ہیں، افعال ناقصہ کی طرح ان کا اسم کو بھی رفع دیتے ہیں اور خبر کو زبر دیتے ہیں۔ یہ 4 ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ عصا، قادا، قربا، اوشکا۔ مثال دیکھ رہے ہیں، عصا زید یخرج، شاید امید ہے زید ابھی آ جائے گا۔ قرآن مجید میں عصا کا استعمال کثرت سے ہوا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کر، عصا ان یبعثک ربک مقام محمودہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ 8واں لفظ ہے افعال مدح و ذم، یہ افعال کسی کام کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پیج۔ نعم، حب، نعم 2 لفظ ہیں جی، نعم اچھائی کے لیے اور حبذا بھی اچھائی کے لیے، برائی کے لیے بھی 2 لفظ، بئس اور سا۔ قرآن شریف میں مثالیں ہیں، نعم الرجل زید، جی زید کتنا اچھا آدمی ہے، نعم۔ حبذا زید، زید بہت اچھا ہے۔ بیسا کی مثال، بیس الرجل زید، زید بہت برا آدمی ہے۔ سار رجل عمر، عمر بہت خراب آدمی ہے۔ قرآن شریف میں یہ لفظ آئے، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ پاک کتنا اچھا معاون ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ اور برائی کے لیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، کفار اور مشرکین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فبئس مثوی المتکبرین، غرور اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم کانوا یظلمون، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور اپنے آپ کو جھٹلایا، کانوا یظلمون، وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ 32واں سبق۔ اب نیکسٹ جو ہے یہ ان کا کوئی فنکشن نہیں ہوتا، یہ صرف میننگز دیتے ہیں بس، حروف غیر عاملہ، یہ صرف عمل، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میننگز بتائیں گے، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، پریپوزیشن کی طرح بالکل آسان ہے جی، وہ سمپل ہیں، اس لیے ان کا کوئی زبر زیر کی تبدیلی میں نو فنکشن۔ حروف غیر عاملہ ان کی الگ قسم بنائی ہے، یہ لاسٹ ہمارا لیسن ہے۔ ان حروف کا اعراب کی تبدیلی سے کوئی عمل نہیں ہے، صرف خاص اسپیشل میننگز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف عطف، یہ 10 ہیں جی، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، واو، فا،
ثم حتی لا بل او اما ام اور لیکن. ٹھیک ہے جی، یہ سارے اب میننگز میں بتا رہا ہوں. وہ جو ہے دو چیزوں کو ایک حکم میں جمع کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے، یعنی زید بھی آیا اور عمر بھی آئے. فا یہ بھی جمع کرتا ہے اور اس میں ترتیب لاتا ہے. جاء حمید فرشید، حمید آیا اور پھر ساتھ رشید آیا، یہ فا نے بتایا. ثم یہ بھی ترتیب کے لیے آتا ہے لیکن تھوڑی اس میں دیر پئی جاتی ہے. ذہب قاسم، قاسم گیا. ثم ہاشم، پھر ہاشم بھی کچھ دیر بعد چلا گیا. او یا کا معنی دے گا. خذ ھذا او ذاک، یہ لو یا وہ. ام یا، یہ بھی او کے معنی میں آتا ہے لیکن کوشچن کے لیے. اھذا اخوک ام ذاک، یہ ام، یہ تمہارا بھائی ہے یا وہ. ام کوشچن. اما یہ بھی او کے معنی میں مگر ہمیشہ بار ڈبل آتا ہے. یہ دیکھیں الثمر، یعنی دو مرتبہ یہ لفظ یوز ہوگا، یاد رکھنا. الثمر اما حلوف اما مر، پھل یا تو میٹھا ہے یا کڑوا ہے، دو مرتبہ اما. لیکن یہ پہلے بھی حروف میں شبہ بالفعل آپ پڑھ چکے، کسی امکان کو رد کرنے کے لیے آتا ہے. حضرت تلامیذ، سارے طالب علم حاضر ہو گئے لیکن یوسف لم یحضر، لیکن یوسف نہیں آیا. دوسرا لا ہے، یہ لیکن کی طرح ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اکرم الصالح، اکرم نہیں ہے، اکرم آئے گا، را پر زبر نہیں ہے، زیر ڈال دو. اکرم الصالح، نیک آدمی کی تعظیم کر. لطالع، برے کی نہ کر. بل ایک بات کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے بل آتا ہے. مثال دیکھیں، ما ذهب حامد، حامد نہیں گیا، بل خالد، لیکن خالد، بلکہ خالد گیا. حتیٰ کسی جگہ کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے، جیسے حتیٰ مطلع الفجر قرآن شریف میں آیا. قرآن شریف میں فرمایا وابتلوا الیتامی، یتیم لوگوں کو چیک کرتے رہو اور ان کے ماں باپ کی جائیداد ان کو نہ دو. حتیٰ اذا بالغ النکاح، جب وہ سمجھداری اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں پھر ان کا مال ان کے سپرد کر دو. لمٹ کے لیے حتیٰ. حروف استفہام کوشچن کے لیے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے. حل کا لفظ اور حمزہ کا لفظ یہ اسماء استفہام میں آپ پڑھ چکے. حمزہ ٹھیک ہے جی، بہت استعمال ہوتا ہے، اسم فعل حرف سب پر آتا ہے. ارأیت زیدن یا الم تر زیدن، کیا تو نے زید کو دیکھا. ارأیت زیدن، کیا تو نے زید کو دیکھا، اور الم تر زیدن، کیا تو نے زید کو نہیں دیکھا. حل یہ صرف اسم اور فعل پر آتا ہے. حل زید حاضر، کیا زید حاضر ہے. حل رأیت زید، کیا تو نے زید کو دیکھا. کوشچن. ٹھیک ہے جی. آخری جو حروف ہیں وہ 8 ہیں. یس کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے یہ 8 حروف ہیں جی. سب سے پہلے ہے نعم، یس، ہاں. حل جاءک زید، تیرے پاس زید آیا. نعم، جی آ گیا. بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں. نفی کو اس بات بنانے کے لیے یہ لفظ قرآن شریف میں آیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالوا، سب روحوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے. ای یہ ہاں کے معنی میں آتا ہے اور قسم کے لیے استعمال. ای واللہ، مجھے میرے رب کی قسم، قسم کی. اجل، جلل، جیر، انا اور انہو یہ سب یس کے معنی میں آتے ہیں. لا کسی سوال کی نفی کے لیے آتا ہے. حل جا کا زید جواب ہوگا لا، نہیں. حروف نفی ہے ما، لا. ما اور لا یہ دونوں الفاظ اسم فعل حرف پر آتے ہیں اور نفی کا معنی دیتے ہیں، جبکہ انا اسم پر آتا ہے اور نفی کا معنی دیتا ہے. ان ھذا، ان جو ہے یہ اسم پر آئے گا اور اس کو نیگیٹو کے معنی بنا دے گا. ان ھذا الا ملک کریم. مصر کی عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہی ہے. آخری حروف ہیں وارننگ کے لیے، حروف تنبیہ.
یہ تین ہیں، الا، اما اور ہا، مگر الا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حروف تقریب کسی مفہوم کو قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ پہلے پڑھ چکے۔ آخری پیج سین اور صوفہ، ان کو ہم حروف تقریب کہتے ہیں، مضارع کو مستقبل قریب کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، جیسے سوف اذهب، میں ان قریب جاؤں گا، جی ٹھیک ہے جی۔ ساقرأ، میں ابھی پڑھوں گا، یہ سین۔ آخری حروف ردہ ڈانٹنے کے لیے، کلا سوف تعلمون قرآن مجید میں آیا، ہرگز نہیں، یہ غصے کا اظہار، تم دیکھ لو گے جہنم، کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو۔ آگے جی حرف شرط، لو اور لولا، خاص بات، ان میں فرق ہے۔ لو کا معنی ہے اگر، اور لو جو ہے یہ دو ہے نا جی، لو اور لولا اور اما بھی ہے، تین حرف ہیں شرط کے لیے۔ کنڈیشنل سینٹنس جب عربی میں بنتا ہے تو یہ تینوں استعمال ہوں گے۔ کنڈیشنل سینٹنس کی پہچان ان حروف سے آپ کریں گے۔ لو جو ہے یہ دوسرے حصے کی نفی کی وجہ سے جزو اول کی نفی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی چونکہ دوسرا جز نہیں ہے اس لیے پہلا جز نہیں ہے۔ قرآن شریف، لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین اور آسمان دونوں میں کوئی اور خدا ہوتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی اور بھی ہوتے، لفسدتا، تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، دونوں تباہ ہو جاتے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسرے جز کی نفی کی وجہ سے پہلے جز کی نفی کو ظاہر کیا، لہٰذا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لولا، پہلے جز کی نفی، پہلے جز کی نفی دوسرے کے وجود کو لازم آتی ہے۔ سنیں، لولا علی لہلک عمر، اگر سیدنا علی نہ ہوتے، ایک فیصلہ کر رہے تھے حضرت عمر فاروق، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ ایسے نہ کرو۔ وہ جب پھر سمجھ آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ ہے، آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، کتنا وہ ادب کرتے تھے ایک دوسرے۔ جی اما، جی یہ اما، اس میں لو اور لولا اور اما کے بعد دو جملے ہوتے ہیں، لو کے بعد بھی دو، لولا کے بعد بھی دو، اور اما کے بعد بھی دو جملے ہوں گے۔ پہلے جملے کو شرط، دوسرے کو جزا، اور یہ تفسیر کے لیے آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ، یہ فا آ گیا، وہ دوزخ میں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جنہوں نے سعادت مند تھے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حروف شرط تھے، فا کا استعمال۔ حروف تفسیر وضاحت کے لیے لفظ آتے ہیں، وہ اے ان ہیں، دو لفظ ہیں، اے اور ان۔ جاء الحسن، اے اخو کا حسن آیا، یعنی آپ کا بھائی آیا، تشریح کے۔ ان ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی، وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ونادیناہ، ہم نے پکارا، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ آخری حرف ہے شوق دلانے کے لیے، ان کو ہم حروف تخدید کہتے ہیں، یہ سیس نہیں ہے، تخدید، دعاد ہیں، خے کے بعد بھی دعاد ہے، یا کے بعد بھی دعاد ہے، شوق دلانے کے لیے یہ حروف آتے ہیں۔ جی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، الا، ہلا، اللہ، لولا، لوما، ان سب کے میننگز ہیں وائی ناٹ، کیوں نہیں،
یہ پانچوں حرف ہمیشہ فعل کے بعد آتے ہیں، مثالیں ان کی آ گئیں۔ الا تعلم، تو کیوں نہیں سیکھتا؟ ہلا تعلم، تو کیوں نہیں سیکھتا؟ الا تعلم ابنک، اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سکھاتا؟ یہ کافر لوگ جہنم کو دیکھیں گے جب حشر کو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دیتا مجھے آگے، فاصدق، تھوڑی سی مجھے اگر مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ خیرات بھی کر لوں، واکم من الصالحین، میں نیکی کر لوں، لو ما تاتینا بالملائکہ، ٹھیک ہے جی، کیوں نہیں آئے ہمارے پاس فرشتے؟ یہ رغبت اور شوق دلانے کے لیے تھے۔ اللہ کا بے حد احسان ہے، اس نے قبول کر لی اور آج کی تکمیل ہوئی۔ آخری آیت الآیہ الاخیرہ من سورۃ الملک، الآیہ جی 30، 30ویں آیت۔ قل، فعل امر، میرے ساتھ پڑھ لیں، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین انتم تنظرون۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کل فعل، ارائیتم فعل ماضی، کل بھی پڑھا تھا، اصبح فعل ماضی لیکن باب فعال، اصبح یصبح، اصبح لا تصبح باب فعال، آج ہی پڑھا، قوم لک لکما لکم، یاتی، ٹھیک ہے، عطا ماضی، یاتی مضارع، ایتے امر، لا تاتی فعل نہیں، قوم لک لکما لکم، آپ فرما دیں، ارائیتم، منکر و غور کرو، ان اصبح، اگر صبح کے وقت، اصبح صبح کو ظاہر، میں نے بتایا آپ ٹائم کو ظاہر کر رہا ہے، اگر صبح کے وقت ہو جائے کیا، ماؤکم، یہ اس نے اس کو زبر دی، پیش دی، اصبح پیش دیتے ہیں، خبر کو زبر دیتے ہیں، قرآن پڑھ کر انہوں نے قانون بنا لیے، اگر صبح کے وقت ہو جائے ماؤکم، تمہارا پانی، ماں کہتے پانی، تمہارا جو واٹر لیول ہے زمین میں، ربی صاحب واٹر لیول ہے نا، جہاں تک ہم فلٹریشن کرتے ہیں، فلٹر وغیرہ لے جاتے ہیں، اس کو بور کرتے ہیں، تو ایک جگہ تک رک جاتے ہیں، پانی آ گیا بس تلے نہ جاؤ، ہو 150 فٹ 200 فٹ، ایک بیڈ ہے نا، پورا واٹر لیول ہے، قدرت میں کہتا ہوں اندھا بھی سمجھ سکتا ہے۔ حبیب آپ فرما دیں، غور کرو نہ ماننے والو، ان، اگر حرف شرط، ابھی پڑھا ہے ہم نے حرف شرط، اصبح صبح کے وقت ہو جائے تمہارا پانی، غوراً نیچے چلا جائے، لو جی ہو موٹراں سڑ گئی ہیں، پانی نہیں آ رہا، غور کرو، اگر صبح کے وقت ہو جائے تمہارا پانی غوراً نیچے، فمن یاتیکم، کون لائے گا؟ کسی کو ہے طاقت، کسی کو جرأت ہے کہ اس کو اٹھا کے اوپر کر دے؟ پھر مان جاؤ، مان لو، اسی کا کھاتے ہو، اسی کو نہیں مانتے۔ فمن، تو من یاتی، سوالیہ جملہ، کون لائے گا، کم، تمہارے پاس، ماء معین، میٹھا اور صاف پانی، میٹھا بھی ہوتا ہے صاف بھی ہوتا ہے، کون لائے گا؟ بس جو پھر پیدائش سے اب تک لا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، خوشیاں دے رہا ہے، کلاس مکمل کرا رہا ہے، تو اس کے آگے جھک جاؤ۔ ایک دن شروع کر رہے تھے، میں آج دعا مانگ کے آیا تھا، گھر والوں سے بھی کہا تھا، حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، اذان سے پہلے پڑھ،
یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے اس مالک کا۔ خوبصورت حدیث، بہت بڑی کوشش ہوگی آج 2-3 حدیثیں پڑھا دوں، ارشد صاحب کی دعائیں لے لوں۔ اللہ 2132 درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، میرے نبی کریم کا گفٹ سن لو، جداد حاصل کر لو، پھر زندگی یا نصیب۔ من سرہ یسر مضاعف ثلاثی، سرہ یسر مضاف ثلاثی، یہ دیکھیں مدہ یمدو، یہ مدہ مدی لا تمدو، بالکل اسی کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ادھر جانا ہوگا۔ 2 راہ اکٹھے ہو گئے، مضاعف، اس کی ماضی مضارع امر نہیں آپ کے سامنے۔ من سرہ، یہ لہو لہما لہم ضمیر آ گئی، من سرہ جس کو پسند ہو، ان یستجیبا، یہ نجم صاحب بتا سکتے ہیں کون سا باب ہے؟ ماشاءاللہ، یہ ہے جناب عدیل صاحب کامیابی، ان کو باب بھی سمجھ آ گئے۔ جس کو یہ پسند ہو، یہ ان جو ہے حرف، آج ہی پڑھا ہے ہم نے حرف تفسیر، جس کو پسند ہو ان کے یستجیب، قبول کر لے اللہ اس کی بات، مان لے اس کی، لہو لہما لہم، میرے آقا نے پوری کائنات کو قیامت تک رب کے خزانے عطا کر دی۔ جس کو من سرہ مانے جس کو پسند ہو، جس کو پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس کی دعائیں، اند الشدائد، مشکل کے وقت، مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت، صدمے کے وقت، دکھ کے وقت، پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹ رہے ہوں اس وقت، اللہ میری سن لے۔ حضور نے فرمایا جس کو پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر لے مشکلات کے وقت، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرِّخَاءِ، تو وہ خوشحالی کے دنوں میں زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ جب ٹینشنیں نہ ہوں پھر مانگو، پھر جب ٹینشن آئے گی تو وہ سنبھال لے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں مشکل کے وقت آگے پیچھے وہ کرو۔ الحضور نے کتنا بڑا نسخہ بتایا، اس سے بڑی جداد کوئی بتائے گا آپ کو؟ یہ ہے ہماری جداد، بند کر دی۔ ایک حدیث اور بھی پڑھیں گے اذان کے بعد۔